اور آپ کا علاج ہو جائے، یہ نہ دنیا میں کی آنکھوں کا ہو سکتا ہے نہ باطن کی. آپ چاہیں گے تو پھر اس کی تقاضے ہیں، وہی تقاضے ہیں. پہلے تو آپ کو اپنی کور چشمی کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو چلو کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، وہ جو کہے پرہیز اور علاج بتائے تو پھر دل کی آنکھوں کا بھی علاج ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ چاہیں، بس لفظ سے کہہ دیں کہ تم کر دو علاج، پھر اور یعنی ایسے نہیں ہو سکتا. یہ ایسی بے وقوفی والی باتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ روحانی علاج مگر کیسے. دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم انسان جو ہے وہ بیمار ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تندرست سمجھتے ہیں اور کامل سمجھتے ہیں، اور اصلاح کی ہم اپنے آپ کو اصلاح یافتہ سمجھتے ہیں. ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے اور اپنے آپ کو بے عیب گردانتا ہے. یہ عیب اوروں میں ڈھونڈتا ہے، اپنے عیب اسے معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، میرے ابو ٹھیک نہیں ہیں، میری امی ٹھیک نہیں ہیں، یہ میرے بڑے سب نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں. آپ نے دیکھیں، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، قرآن سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کس سے مخاطب ہے قرآن میں؟ ہم سے مخاطب ہے، لیکن ہم اللہ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی دیکھ لیں آپ کی کتنی واجبی سی دلچسپی ہے قرآن کے سیکھنے میں. وقت ملے گا، ساری ضروریات سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو تب جو ہے قرآن سیکھنے کو یا سننے کو بیٹھ جائیں گے، ورنہ نہیں. ٹائم اس کے لیے اسپیشل خاص نو. آپ دیکھ لیں، انسان اللہ کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کی باتیں جو اللہ نے اس سے کی ہیں. تو بہرحال ایک بہت بڑا یعنی سمجھنے اور سمجھانے میں بہت بڑا ایک فرق ہے. ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور سمجھانے والے کو جو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، ان سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میں روحانی علاج کی بات کرتا ہوں کہ علاج کیسے ممکن ہے. علاج جب آپ کروائیں گے تو ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، دل کی آنکھوں کا علاج کیسے ہوگا. دل کی آنکھوں کا علاج ایسے نہیں ہوگا. دیکھیں، ظاہری آنکھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کی آنکھ میں پردہ آ گیا یا کوئی بھی بیماری ہے تو آپ اس کے پہلے تو آپ کو ضرورت محسوس ہوگی، بھئی میری آنکھوں میں سوزش ہو رہی ہے، کم نظر آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. تو پھر آپ یعنی مشورہ کریں گے. اگر آپ خود مختار ہیں، مرد ہیں، تو چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. اور اگر گھر میں ہیں آپ تو پھر آپ اپنے بھائی سے، شوہر سے ادھر ادھر بات کریں گے کہ بھئی وہ آنکھوں، پھر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس. پھر ڈاکٹر جیسے کہے گا ویسے کریں گے، جیسے بٹھائے گا ویسے بیٹھیں گے، جیسے آپ آنکھ کھلوائے گا آپ کھولیں گے، جو قطرے دے گا وہ آپ قطرے ڈالنے پڑیں گے. اگر وہ کہے گا آپریشن ہونا ہے تو پھر آپریشن کروائیں گے، اس کی تکلیفوں سے نہیں گھبرائیں گے. تو تب جا کے دیکھیں، دنیا میں بھی آنکھوں کا علاج اگر کوئی کراتا ہے تو وہ پہلے ضرورت محسوس کرتا ہے، نمبر ایک. یہی طریقہ جو ہے وہ دل کی آنکھوں کا بھی ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ دل کی آنکھوں کو بس جملہ سن لیا ہے، دل کی آنکھوں کا علاج ایسی نہیں ہے. دنیا وہی طریقہ ہے جو جسم کی آنکھیں، کہ بھئی آپ ضرورت محسوس کریں کہ بھئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اب باطنی معاملات تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، روح نظر نہیں آ رہی، روح کے وجود کا احساس بھی نہیں ہے.
یعنی ہم اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر اسی طرح اندھے بن کر ہم زندگی گزارتے رہے، یہ بات نوٹ کر لیں، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا بن کے رہا تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا بن کے اٹھایا جائے گا، اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب کیوں آپ نے مجھے اندھا پیدا کیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، دیکھو اے میرے بندے یا اے میری بندی، میرے احکامات تمہارے پر آئے، فنسیتہا، آپ نے اسے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج میں تمہیں بھلا دوں گا، تم نے مجھے بھلا دیا میں تمہیں آج بھلا دوں گا، وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں، جو حد سے تجاوز کرے اور اپنے رب کے احکامات پر یقین نہ کرے۔ تو بہرحال دیکھیں، علاج کی میں بات کر رہا ہوں، آنکھوں کا علاج یعنی دنیا میں آپ ایسے کرائیں گے کہ آپ ضرورت محسوس کریں گے کہ بھئی میں تو اندھا ہو رہا ہوں، چلو ڈاکٹر کے پاس، جلدی چلو، پھر ڈاکٹر کی ہدایت، تمام ہدایت، تو اگر وہ سارا آپ سر خم تسلیم کر لیں گے ڈاکٹر کے سامنے تو ٹھیک ہے، یعنی دوائی، علاج، آپریشن جو بھی ہے، پھر آپ کی آنکھوں کا علاج ہو جائے گا۔ اسی طرح روح کا ہے، روح کے آنکھوں کا علاج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ احساس کریں کہ آپ اندھے ہیں، آپ تو اپنے آپ کو بینا سمجھ رہے ہیں، آپ بڑے سمجھدار بنے پھرتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، بس میں نے کسی کی نہیں سننی، حتیٰ کہ اللہ کی بھی اور رسول کی بھی اور اس کے نائب کی بھی۔ لگے رہے ہیں یہ لوگ، معاذ اللہ، ایسی سوچ ہے ہماری۔ تو دل کی آنکھوں کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر میں تو آپریشن نہیں کرانا چاہتا، تمہاری مرضی ہے، تم علاج کرتے، یہ تو ایسی بے وقوفی والی بات ہے کہ آپ نہ چاہیں اور آپ کا علاج ہو جائے، یہ نہ دنیا میں کی آنکھوں کا ہو سکتا ہے نہ باطن کی۔ آپ چاہیں گے تو پھر اس کی تقاضے ہیں، وہی تقاضے ہیں۔ پہلے تو آپ کو اپنی کور چشمی کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو چلو کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، وہ جو کہے پرہیز اور علاج بتائے تو پھر دل کی آنکھوں کا بھی علاج ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ چاہیں، بس لفظ سے کہہ دیں کہ تم کر دو علاج، پھر اور یعنی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ایسی بے وقوفی والی باتیں ہیں۔ یہ بات خاص طور پہ نوٹ کر لیں، اللہ کا راستہ آپ چاہیں گے تو ملے گا، توفیق جب آپ کوشش کریں گے تو ملے گی، ایسے نہیں ملے گی توفیق۔ لگے رہے دعائیں کرنے کے لیے، دعائیں کر دے، توفیق ملے گی تو آپ کچھ کریں گے۔ توفیق جب ملے گی جب آپ نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے، قربانی دیں گے، مال اور جان اور جو بھی تقاضا ہوتا ہے اور جو بھی وہ تقاضے ہیں اس کے، وہ تو تفصیلی بات ہے نا، تو پھر وہ علاج تو پھر خود بخود ہو جائے گا۔ علاج بڑا آسان ہے، کوئی کروانا چاہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ ربے منزل ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔